اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ رکوع کا موضوع مشرکین کے شبہات کا جواب شبہات مشرکین۔ نمبر 2، نفی شرک فعلی کا بیان۔ نفی شرک فعلی کا بیان۔ نفی شرک فعلی کا بیان۔ سورت کا جو حصہ دوسرا ہے، کلو کھاؤ ان سے جو اللہ کا نام جس پر یاد کیا گیا، اور جس پر اللہ کا نام یاد نہیں کیا گیا وہ چیزیں مت کھاؤ۔ اپنی طرف سے کنی چیزوں کو حرام نہ کرو۔ خدا کی محرمات کیا ہیں ان کو بھی ساتھ بیان کر دیا، محرمات الہیہ کو بیان کیا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، یہ جواب شبہ مشرکین کا جواب۔ شبہ پہلے کئی دفعہ گزر چکا ہے۔ مشرکین کا مطالبہ یہ تھا کہ آسمان کے فرشتے رسول کی رسالت کی گواہی دیں۔ اس کا جواب، اگر تحقیق ہم اتارتے ان کی طرف فرشتوں کو اور کلام کر لیتے ان کے ساتھ مردے، یہ ایک اضافی طور پر بیان کر دیا گیا۔ مردے بھی اٹھ کر کھڑے ہو کر ان کے ساتھ بات کریں کہ یہ پیغمبر سچے ہیں، اور جمع کر دیں ہم ان پر ہر چیز ان کے سامنے، یعنی ہر معجزہ ظاہر کر دیں۔ ما کانوا لیؤمنوا، تقطیع الطمع عن ایمان المعاندین، نہیں ہے وہ تاکہ ایمان لائیں، الا یشاء اللہ، مگر اللہ چاہے۔ اللہ جبر کرے تو اللہ تو جبر کرتے نہیں، اس لیے یہ ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، جہالت ہے مشرکین، لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہیں۔ جہالت کی وجہ سے یہ انکار کرتے ہیں۔ تو گویا فرشتوں کی نزول اور مردوں کے کلام کرنا اور تمام معجزات کو ظاہر کرنے کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، جو اللہ کی عداوت کا بیان، جو اللہ کی عداوت کا بیان۔ اس میں یہ اشارہ کیا گیا کہ ہر پیغمبر آنے والے جو دنیا کی رہنمائی اور ہدایت کا کام سر انجام دیتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہمیشہ یہ چیز لگی رہی کہ جن انسانوں اور جنات میں سے کچھ شیطانی صفت انسان اور جنات وہ ان کی عداوت اور مخالفت کرتے رہے۔ اسی طرح آپ کے بھی یہ عداوت اور مخالفت کرتے رہے۔ شیاطین دو قسم کے ہیں۔ انسانی شیاطین وہ ہیں جو گمراہی کا اسباب بناتے ہیں، اور جنات بھی۔ اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن، انسانوں میں شیاطین اور جنات میں یوحی، شیطانوں کے کارنامے، انسان ہو یا جنات ہوں، اشارے کرتے ہیں بعض ان میں سے بعض کی طرف۔ اوحا یوحا کا معنی اشارہ ہوتا ہے۔ وحی کا جو لفظ اصطلاحی استعمال کیا جاتا ہے وہ کلام منزل پر استعمال ہوتا ہے، لیکن لغوی معنی میں یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ زخرف القول، ملمہ باتیں، غرورات دھوکے کے ساتھ۔ شیاطین انسانی اور شیاطین جنی بعض کی طرف ملمہ ساز باتیں دھوکے کے طور پر ان کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ،
تسلی رسول، اختبار باری تعالی، میرے پیغمبر اگر تیرا رب چاہتا یہ کام نہ کرتے۔ فذرہم، امہال مجرمین، مجرموں کو امہال، چھوڑ دو ان کو، وما یفترون، اور جو جھوٹ باندھتے ہیں ان کو اپنے حال پر رہنے دو۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، یہ جو وار فیاطفہ ہے، وَلِتَصْغَىٰ کا عطف غرور کے ساتھ، شیاطین انسی، شیاطین جنی بعض کی طرف ملمسات باتیں کیوں ڈالتے ہیں؟ دھوکے کے لیے، اور اس لیے ڈالتے ہیں تسقیٰ الیہ افئدۃ الذین، کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کی دل ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نتائج محرومین علی القرآن، ولتصغیٰ الیہ، نتائج محرومین علی القرآن، تاکہ متوجہ ہو جائے اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو نہیں مان لاتے آخرت کے ساتھ، قرآن کو چھوڑ دیں گے اور ان شبہات میں پڑ جائیں گے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ راضی کریں اس کو، وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ بناتے رہیں وہ جو بنا رہے ہیں۔ اقتراف کا معنی اپنی طرف سے باتیں بنانا، انہی میں لگے رہیں۔ افغیر اللہ یبتغی حکما، تردید مشرکین، حاکمیت تردید مشرکین، حاکمیت باری تعالی، کیا سوائے اللہ کے میں تلاش کروں کوئی اور حکم فیصل؟ اللہ ہی وہ ہیں جس نے اتارا تمہاری طرف کتاب کو، صداقت قرآن مفصلہ تفصیل کے ساتھ۔ بعض روایتوں میں ہے مشرکین کہنے لگے ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کسی کو ہم کہہ دیں وہ فیصلہ کر دیں۔ حضرت کو اللہ نے کہا آپ یہ کہہ دیں اللہ کے بغیر مجھے کسی کا فیصلہ نہیں ماننا۔ افغیر اللہ یبتغی حکما، اللہ کے ماں سوا کسی اور کو میں حکم مانوں، وہ میرا فیصلہ کرے؟ اللہ کے بغیر کوئی میرا فیصلہ کرنے والا نہیں۔ آگے قرآن پاک کی صداقت بیان کی۔ والذین آتیناہم الکتاب، دلیل نقلی صداقت قرآن پر، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات، منصفین اہل کتاب کا نظریہ، وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ قرآن اتارا گیا تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، پس نہ ہو آپ اے مخاطب یا پیغمبر شک کرنے والوں میں۔ مراد حضور نہیں ہوتے، نہ حضور کو شک ہوتا ہے، مراد مخاطبین ہوتے ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، صداقت قرآن، جامعیت قرآن، پورے ہو چکے ہیں تیرے رب کے کلمے سچائی میں اور انصاف میں۔ رب کے کلمے کیا ہیں؟ قرآن۔ قرآن صداقت میں اور عدالت میں مکمل ہے۔ قرآن کی ہر بات سچی اور انصاف کے مطابق اور انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، محکمیت قرآن، محکمیت قرآن، نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اس کے کلمات کو، وہی سنتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ کلمات سے مراد اللہ کے احکام بھی ہو سکتے ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ کے احکام کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ یوں بھی بعضوں نے یہ کہہ دیا آیات مراد، قرآن پاک کی آیات میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، تنبیہ مشرکین، اور اگر پیچھا کرے گا تو اکثر ان لوگوں کے جو زمین میں ہیں، وہ گمراہ کر دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے، یعنی بھلا دیں گے۔ مراد ہر مخاطب، فرمایا جو زمین میں لوگ رہنے والے ہیں ہر ایک کی بات نہیں ماننی، اللہ کے پیغمبر کی بات ماننی ہے۔ تسلی رسول آگے، ان یتبعون، نہیں وہ اتباع کرتے مگر اپنے گمان کی، اور نہیں ہے وہ مگر اندازے لگاتے۔ خرص کا معنی اندازہ لگانا، وہ اپنے گمانوں کی اور اپنے اندازوں کا مطابق چلتے ہیں۔ مشرک قومیں، ان ربک، مشرک قوموں کے عقائد اپنے طور سے بنائے جاتے ہیں اور اس کے اوپر وہ چلتے رہتے ہیں۔ آگے تسلی رسول، ان ربک، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ،
یہ صورت کا دوسرا حصہ نفی شرک فعل، نفی شرک فعل کے بعد پھر نفی شرک اعتقادی آ جائے گی۔ کھاؤ اس سے جو یاد کیا گیا اللہ کا نام اس پر، اگر ہو تم اللہ کے احکام کے ساتھ ایمان لانے والے۔ جن چیزوں پر اللہ کا نام یاد کیا گیا وہ کھاؤ، جس پر اللہ کا نام نہیں یاد کیا گیا وہ مت کھاؤ۔ وَمَا لَكُمْ تنبیہ، کیا ہے تمہارے لیے نہیں کھاتے ہو اس سے جو ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر، یعنی اپنی طرف محرمات عباد کی تردید، تحریمات عباد کی تردید، بندوں کو اپنے طور پر حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وقد فصل کو ازالہ شبہ، اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا تمہارے لیے جو حرام ہے تمہاری اوپر۔ وہ قرأت انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہ تفصیل وہاں ہے۔ الا ما اضطررتم، حالت اضطرار میں بوقت ضرورت حرمت محرم چیز کی استعمال کی اجازت، بوقت ضرورت اضطرار کی حالت میں حرام شے کے استعمال کی اجازت، مگر تم مجبور کیے جاؤ اس کی طرف۔ اور بے شک بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں یا گمراہ کرتے ہیں شکایات مشرکین، بے شک بہت سے مشرکین گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو اپنی خواہشات سے بغیر علم کے، جاننے کے بغیر ہی وہ اپنی خواہشات کے مطابق باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیا؟ اپنی طرف سے جانوروں کو حرام کرنا، بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دینا کہ آپ گوشت استعمال نہیں کریں گے، دودھ استعمال نہیں کریں گے، یہ غلط طریقہ کار۔ جانور اللہ نے بنائے، ان کو کھاؤ، ان کو استعمال کرو۔ آج کل کئی مسلمانوں نے بھی بزرگوں کی قبروں پر جا کر بھیڑیں چھوڑ دیتے ہیں، بکریاں چھوڑ دیتے ہیں، مرغیاں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بابے جی کے نام پر، پھر ان کو وہ نہیں کھاتے۔ وہ وہاں ہی کچھ مرغیاں مر جاتی ہیں، کچھ بکریاں وغیرہ بھیڑیں بھی مر جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک ناجائز کام ہے۔ کسی اللہ کے بندے کی قبر پر، نیک بندے کی قبر پر کسی جانور کو چھوڑنا جائز نہیں۔ اس کی حرمت کو ختم کر دو، اس جانوروں کو استعمال کرو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، مرغیاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بکریاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، جو ان کے اصلی مالک ہے، جنہوں نے بکریاں چھوڑی، جنہوں نے مرغیاں چھوڑی، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو مرغیوں کو استعمال کریں، کیوں؟ ان کی مملوکہ ہے۔ غیر اللہ کے نام پر چھوڑنے سے ان میں حرمت نہیں آتی، وہ چھوڑ کر آ گئے، دودھ کو ان کا استعمال نہیں کرتے، بکریاں چھوڑ کر آ گئے، مالکوں کو یہ کہا گیا حرمت ختم کرو اور جا کر ان کو اپنی ملکیت میں لو اور استعمال کرو۔ دوسرا آدمی ان کو اگر پکڑ لے، کوئی اور آدمی، تو غیر مملوکہ چیز کو پکڑنا جائز نہیں ہوتا، لہذا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ پکڑ کر استعمال کر کے کھا لے، اس لیے کہ وہ غیر مملوک ہے، مالک وہ نہیں ہے، وہ غیر مملوکہ ہے، اس لیے غیر مملوکہ چیز کو کوئی آدمی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، چھوڑ دو یہ فریضہ مومنین، فرائض مومنین، اجتناب عن الحرام، چھوڑ دو ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ۔ محرمات یہ ہیں، جانور نہیں حرام کہ اپنی طرف سے تم نے حرام کر دی۔ ان الذین یکسبون نتائج مجرمین، نتائج مجرمین، بے شک وہ لوگ جو کرتے ہیں گناہ بدلہ دیے جائیں گے اس وجہ سے کہ وہ بناتے تھے جھوٹ، اقتراف، جھوٹ بنانا۔ ولا تاکلوا مما، میتا کے استعمال کی ممانعت، مردار کے استعمال کی ممانعت، نہ کھاؤ ان جانوروں سے نہیں یاد کیا گیا اللہ کا نام اس پر، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ گناہ ہے۔ جس پر اللہ کا نام نہیں یاد کیا گیا، خود بخود مر گیا، اس کو مت استعمال کرو، یا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا
اس کو بھی مت استعمال کرو، دونوں اس میں آ جائیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ مشرکین کے کارنامے اور شبہات اور جوابات، یہ جو آپ کے ذہنوں میں شیاطین شبہ ڈالتے ہیں ان کی طرف نہ جاؤ۔ بے شک شیاطین اشارے کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑے، وہ تمہارے ساتھ جھگڑتے ہیں، نہیں جی ہم تو اپنے بتوں کی کیا کریں گے، تعظیم کریں گے، ان کے نام پر جانوروں کو چھوڑیں گے۔ من اطعتموہم مشرکین، اگر تم نے ان کی اطاعت کی بے شک تم شرک کرنے والے ہو، تم ان کی اطاعت مت کرو۔ کن کی؟ شیاطین، جو تمہارے ذہنوں میں غلط چیزیں ڈال دیتے ہیں ان کی اتباع نہ کرو، اس لیے ان کی اتباع کرنے سے اللہ کے احکام کو جھٹلا دیا جائے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اور اگر تحقیق ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے، کلام کرتے ان کے ساتھ مردے بھی، جمع کر دیتے ان پر ہر شے ان کے سامنے، قبولن کا معنی سامنے، نہ ایمان لائیں، نہیں ہے وہ کہ ایمان لائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہیں۔ اسی طرح ہم نے کر دیا ہر نبی کے لیے دشمن شیطان، انسانوں اور جنوں میں شیاطین، اشارے کرتے ہیں بعض کی طرف، ملمسات باتیں دھوکہ دینے کے لیے۔ اگر تیرا رب چاہتا نہ کرتے یہ وہ اس کام کو نہ کرتے، چھوڑ دے ان کو اور وہ جو جھوٹ باندھتے ہیں، اور تاکہ متوجہ ہو جائیں اس کی طرف دل ان لوگوں کے قرآن کو چھوڑ کر جو نہیں مان لاتے آخرت کے ساتھ، تاکہ راضی ہو اس کو، راضی کرے ان کو، اور تاکہ کرتے رہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ افغیر اللہ ہے، کیا سوائے اللہ کے میں تلاش کروں کوئی اور حاکم؟ نہیں کرتا۔ اللہ وہ ہے جس نے اتارا تمہاری طرف کتاب تفصیل کے ساتھ، تفصیل کی ہوئی۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں، بے شک وہ قرآن اتارا گیا تیرے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ، نہ ہو آپ شک کرنے والوں میں۔ پورا ہو چکا تیرے رب کے کلمات سچائی اور انصاف میں، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے کلموں کو، وہی سنتا ہے جانتا ہے۔ اور اگر پیچھا کرے گا اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں، وہ بیکار ہیں آپ کو اللہ کے راستے سے، نہیں وہ اتباع کرتے مگر اپنے گمان کی، اور نہیں ہے وہ مگر اندازے لگاتے۔ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو گمراہ ہوا اللہ کے راستے سے، وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ کھاؤ اس سے جو ذکر کیا جائے اللہ کا نام اس پر، اگر ہو تم اللہ کے احکام کے ساتھ ایمان لانے والے۔ تمہیں کیا ہے، نہیں کھاتے اس سے کہ یاد کیا گیا اللہ کا نام اس پر، تاکہ تفصیل سے بیان کیا اللہ نے تمہارے لیے جو حرام ہے تمہاری اوپر، مگر جب تم مجبور کیے جاؤ اس کی طرف، یعنی کھانے کی طرف۔ بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنے خواہشات کے ساتھ لوگوں کو نہ جانتے ہوئے۔ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ شرک کرنا یہ بھی زیادتی میں شامل ہے۔ چھوڑ دو ظاہری گناہ پوشیدہ گناہ، بے شک وہ لوگ جو کرتے ہیں گناہ بدل دیے جائیں گے بوجہ اس کے جو جھوٹ بناتے ہیں۔ نہ کھاؤ اس سے نہیں یاد کیا گیا اللہ کا نام اس پر، بے شک یہ گناہ ہے۔ اور شیاطین اشارے کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کی پیروی کرو گے بے شک تم شرک کرنے والے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یسر لنا امورنا انت الميسر كل عسير وانت على كل شيء قدیر۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اغفر لجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔